سالار دسمبر 2023 میں ریلیز ہونے والی بھارتی ایکشن فلم ہے۔ اس فلم میں مرکزی کردار ادا کیا ہے پربھاس نے، جبکہ اس کے ڈائریکٹر ہیں پراناش نیل۔ یہ وہی ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے اس سے پہلے KGF چیپٹر 1 اور KGF چیپٹر 2 جیسی بلاک بسٹر فلمیں بنائیں۔ سالار صرف ایک عام ایکشن فلم نہیں بلکہ طاقت، سیاست، دوستی اور انتقام کی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ فلم کا آغاز ایک انتہائی خطرناک اور خفیہ سلطنت خانسار سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں حکومت کا قانون نہیں بلکہ قبائلی سرداروں اور طاقتور خاندانوں کا قانون چلتا ہے۔ راجہ منار ایک طاقتور بادشاہ خانسار پر حکومت کرتا ہے۔ اس کی سلطنت میں مختلف قبائل اور جنگجو گروہ رہتے ہیں جو موقع ملتے ہی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی بادشاہ کا بیٹا ہے وردھا۔ وردھا کو معلوم ہے کہ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کے دشمن بھی بن سکتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے اقتدار کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ کہانی کا دوسرا اہم کردار ہے دیوا۔ دیوا ایک خاموش اور پر اسرار انسان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دیوا کوئی عام انسان نہیں۔ اس کے اندر ایک خوفناک طاقت اور جنگجو مہارت چھپی ہوئی ہے۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے ایک بات سکھاتی ہے، کبھی اپنی طاقت دنیا کو مت دکھانا۔ اسی وجہ سے دیوا اپنی اصل پہچان کو چھپا کر رکھتا ہے۔ کہانی میں ایک اور اہم کردار داخل ہوتا ہے جس کا نام ہے آدیا۔ وہ ایک طاقتور بزنس مین کی بیٹی ہوتی ہے جس کے پیچھے خطرناک لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے دیوا کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے کیونکہ دیوا کو مجبوراً اپنی طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ جب دشمن آدیا پر حملہ کرتے ہیں تو دیوا چند لمحوں میں انہیں شکست دے دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ خاموش انسان دراصل ایک خطرناک جنگجو ہے۔ ادھر خانسار میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ راجہ منار کا اقتدار کمزور پڑ رہا ہوتا ہے اور مختلف قبائل اقتدار حاصل کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ وردھا کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسے سلطنت بچانی ہے تو اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہر دشمن کو شکست دے سکے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے اپنے پرانے دوست دیوا کی یاد آتی ہے۔ فلم کے فلیش بیک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیوا اور وردھا بچپن کے بہترین دوست تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ وردھا جانتا تھا کہ دیوا ایک غیر معمولی جنگجو ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ کہتا تھا جب بھی مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے۔ دیوا نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے دوست کے لیے لڑے گا۔ جب خانسار میں اقتدار کی جنگ شروع ہوتی ہے تو وردھا اپنے دوست دیوا کو بلاتا ہے۔ دیوا اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے خانسار واپس آ جاتا ہے اور یہاں سے فلم کا اصل ایکشن شروع ہوتا ہے۔ دیوا دشمنوں کے خلاف ایک ایک کر کے لڑتا ہے۔ اس کے ایکشن سینز انتہائی طاقتور اور بڑے پیمانے پر دکھائے گئے ہیں۔ ہر لڑائی میں دیوا اپنی طاقت سے دشمنوں کو شکست دیتا ہے۔ فلم کے آخری حصے میں ایک حیران کن راز سامنے آتا ہے۔ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ دیوا صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ خانسار کے سب سے طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ماضی خانسار کی سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ یہ راز پوری کہانی کو ایک نئی سمت دے دیتا ہے۔ فلم کے کلائمیکس میں خانسار کی طاقت سلطنت کے اندر ایک بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دیوا اپنے دوست وردھا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دشمنوں کے خلاف ایک زبردست جنگ ہوتی ہے جس میں دیوا اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے۔ آخر میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف آنے والی بڑی کہانی کا آغاز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فلم کا اگلا حصہ مزید دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس فلم کی سب سے بڑی طاقت اس کا بصری انداز اور ایکشن ہے۔ ڈائریکٹر نے ایک ایسی دنیا تخلیق کی ہے جو خطرناک، پراسرار اور طاقت سے بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ فلم کے ایکشن سینز واقعی شاندار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمزوریاں بھی موجود ہیں۔ کہانی کا آغاز کچھ سست ہے، بعض کرداروں کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا، اور بعض اوقات فلم میں ایکشن کی مقدار بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک بڑی اور طاقتور فلم ہے۔ اس فلم سے جو ہمیں مارل لیسن حاصل ہوتے ہیں ان میں سے نمبر 1، دیوا کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی وفاداری انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے دوست کے لیے ہر خطرے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی دوستی اور وفاداری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمیں مارل لیسن حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خانسار کی پوری کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت حاصل کرنا آسان ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا مشکل ہے۔ اگر طاقت کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو پوری سلطنت تباہ ہو سکتی ہے۔ اس فلم سے جو ہمیں تیسرا مارل لیسن حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیوا کا کردار اس بات کی مثال ہے کہ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔
وہ کام بولتا ہے مگر جب عمل کرتا ہے تو دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ سالار صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ طاقت، سیاست اور دوستی کی ایک بڑی کہانی ہے۔ یہ فلم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت عارضی ہو سکتی ہے لیکن وفاداری، کردار اور دوستی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر نئی کہانی مارل لیسن کے ساتھ بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔